تو بے انتہا نقصان بھی ہوگا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت کی حالت بھی طاری ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام خاموش ہیں اور خاموشی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ شام کے وقت یہ بات ہوئی اور اگلی صبح کا وقت آیا۔ پیغمبر اسلام خاندان بنو ہاشم اور جناب خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر اس مقام پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا اور دور تک پانی ہی پانی ہے، اور پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم میں سے جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنے سامان کو تیار کر لے، ہم اسی مقام سے گزریں گے۔ سب حیران و پریشان ہیں کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے کہ سیلابی پانی دریا کی صورت میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر حیرت اور بڑھتی گئی کہ اس نے اعلان کر دیا مگر آگے نہیں بڑھ رہا اور وہیں کھڑا ہے، اور پیغمبر چاروں طرف نگاہ ڈال رہے ہیں کہ ایک دم پہاڑ کی چوٹی سے ایک سفید پرندہ اڑ کے آیا جس کی چونچ میں درخت کی ایک شاخ تھی، اور روایت یہ ہے کہ وہ سیلابی پانی سے اس طرح اڑ کے گیا کہ اس کے منہ میں جو شاخ ہے اس سے پانی پر ایک لکیر سی بنی، اور جیسے ہی وہ لکیر بنی ایک راستہ سا بن گیا۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا جو بھی اس وقت بسم اللہ و باللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آگے آئے اور دیکھیں کہ کس آرام سے اس مقام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ کیسے اپنی جان اور اپنے سامان کو خطرے میں ڈالے۔ پیغمبر یہ منظر دیکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت پیغمبر کو آگے نہیں جانا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ابو جہل سردار قافلہ ہے، آگے اسے بڑھنا ہے کہ اس کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی۔ مگر پیغمبر نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر تو آگے نہیں بڑھتا تو میں آگے جاؤں گا۔ اب وہ خاموش ہے، نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کو دیکھ کے پیغمبر اسلام بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا سامان تجارت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے کا سارا قافلہ حیران ہو گیا کہ کسی کے گھٹنے تک بھی پانی نہ پہنچ سکا، پنڈلیوں تک پانی رہا، اور پیغمبر اسلام اپنے اونٹوں سمیت اس سیلابی پانی کو طے کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اب تو سارا قافلہ ایک ساتھ قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو پریشانی ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، سامان تجارت خراب ہو رہا ہے۔ سب کے سب لوگ آگے بڑھ گئے، صرف ایک آدمی تھا جس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں بسم اللہ کیوں کہوں، میں کہوں گا بسم لات والعزیٰ۔